خاص پیغام جو آپ سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ پیارے طلبہ، آپ سب صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ جسمانی صفائی میں ہمارے ہاتھ، ناک، منہ، کان اور سارے جسم کی صفائی شامل ہے، اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے گلی اور محلے کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ خود بھی صاف رہیں اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تلقین کریں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نظم حمد۔ نظم حمد کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ نظم حمد سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم حمد سے کیا مراد ہے۔ نظم حمد سے مراد ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے ان فرائض پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ عمل بالمعروف سے مراد کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، نیکی کو عام کرنا ہے، اور نہی عن المنکر کہ برے کاموں سے ہم نے رکنا ہے، برے کاموں سے ہم نے باز آ جانا ہے، اور برائی کے راستے پر نہیں چلنا، خود بھی برے کام نہیں کرنے اور دوسروں کو بھی برے کام کرنے سے منع کرنا ہے۔ اب ہماری آج کی سرگرمی ہے نظم حمد کا مرکزی خیال۔ پیارے طلبہ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے۔ مرکزی خیال سے مراد ہے کہ کسی بھی نظم کے لکھنے کے پیچھے شاعر یا مصنف کا تصور یا سوچ، یا جس تصور کو وہ بنیاد بنا کر کوئی نظم یا کہانی لکھتا ہے تو وہ اس نظم کا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم 1 سے 3 سطروں سے زائد چلے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ اس نظم کا مرکزی خیال نہیں رہتا بلکہ وہ خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سب نے جو ہے وہ نظم حمد کا مرکزی خیال جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے کہ نظم حمد لکھنے کے پیچھے شاعر کا کیا مقصد ہے، اس نظم حمد کو لکھنے کے پیچھے شاعر کے کیا تصور ہے، شاعر کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم حمد لکھی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے بھی نظم حمد پڑھی ہے اور میں نے بھی نظم حمد پڑھی ہے، اور اس نظم حمد کے لکھنے کے پیچھے جو ہے وہ شاعر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی اور قادر ہے۔ اب آپ نے اس مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نوٹ بک پر اپنے الفاظ میں جو ہے وہ نظم حمد کا مرکزی خیال کرنا ہے۔ بیٹا، اب ہم آ جاتے ہیں اردو ٹیکسٹ بک کے جو ہمارا دوسرا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اردو ٹیکسٹ بک صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں اور وہاں پر سوال نمبر 6 کی طرف دیکھیں کہ وہاں پر سوال نمبر 6 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو آپ نے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو الفاظ اور ان کے معنی بتاؤں گی اور ان الفاظ کے جملے بھی بتاؤں گی، لیکن ان الفاظ کے جملے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کا معنی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو جائے، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ان الفاظ کو کس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو جملے میں بتا رہی ہوں وہ جملے آپ نے نہیں بنانے، بلکہ ان الفاظ کو آپ نے خود اپنے الفاظ میں ان الفاظ کو خود جو ہے وہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے عجیب۔ عجیب کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز۔ حیرت انگیز، یہاں پر حیرت انگیز اس کا مطلب ہے، اور اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، احمد نے میلے میں عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ دوسرا لفظ آ جاتا ہے عطر۔ عطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں عطر بسائی۔ تیسرا لفظ آ جاتا ہے ڈالی۔ ڈالی کا مطلب ہوتا ہے ٹہنی یا شاخ، درخت کی ڈالی پر بہت سے پرندے بیٹھے ہیں، ڈالی ٹوٹ گئی۔ چوتھا لفظ آ جاتا ہے نرالی۔ نرالی کا مطلب ہوتا ہے انوکھی، اس کائنات کی ہر چیز نرالی ہے، اور اس کو دوسرے ایک اور جملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تمہاری تو ہر ادا نرالی ہے۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوی و قادر ہے۔ آج کے 2 اہم کام جو آپ نے کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے نظم حمد کا مرکزی خیال لکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان الفاظ کی جو ہے وہ میں ورک شیٹ تیار کر دوں گی، جہاں پر ان الفاظ کا جو ہے وہ میں مطلب جو ہے وہ لکھ دوں گی،
تاکہ آپ لوگوں کو ان الفاظ کے مطلب تلاش کرنے میں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر آپ نے ان الفاظ کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر جو ہے وہ جملوں میں استعمال کرنا ہے. امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت درپیش ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے یا جو کام بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آپ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں. اب ہم اپنے قواعد و انشاء کا ایک کام میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. قواعد و انشاء کی طرف آ جاتے ہیں اور قواعد و انشاء میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خط نویسی. خط نویسی میں جو آپ کو سرگرمی دی جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ والد صاحب کے نام آپ نے خط لکھنا ہے. امتحان کے نتیجے کی اطلاع دینے کا خط لکھنا ہے. آپ نے امتحان کے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے آپ نے کس کے نام خط لکھنا ہے؟ اپنے والد صاحب کے نام جو ہے وہ خط لکھنا ہے. اس سے پچھلی کلاسوں میں جو ہے آپ جو ہے وہ خط لکھتے رہے ہیں لیکن میں آپ کو خط لکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ خط کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں آپ لوگوں کو موضوع دیا جاتا ہے اپنے اس موضوع کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہم نے خط سب سے پہلے تو لکھنا کس پہ. خط ہم نے لکھنا ہے والد صاحب کے نام اور خط لکھنے کے پیچھے پس منظر کیا ہے وہ آپ نے امتحان کے نتیجے کی اطلاع دینی ہے اپنے والد صاحب کو. سب سے پہلے خط لکھنے کا طریقہ کہ خط کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. خط کو درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ورک شیٹ دے دوں گی لیکن اس میں میں آپ کو ساتھ سمجھا رہی ہوں. جب یہ ورک شیٹ آپ کے سامنے موجود ہوگی تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنی نوٹ بک پر کر لیں گے. سب سے پہلے جب بھی ہم خط لکھتے ہیں تو ہم لکھنے کا مقام لکھتے ہیں اور اس میں تاریخ لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم القاب و آداب کی طرف آ جاتے ہیں. القاب ہوتا ہے القاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں اور آداب میں ہم آداب لکھتے ہیں السلام علیکم لکھتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ خط کا مضمون ہوتا ہے کہ خط لکھنے کا پس منظر کیا ہے کہ ہم خط کیوں لکھ رہے ہیں, خط کس مضمون کے تحت ہم لکھ رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا مضمون ہے یہاں پر امتحان کے نتیجے کی اطلاع ہم نے دینی ہے تو ہم نے خط جو ہے وہ اس مضمون کے تحت لکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جب ہم اختتام پر لکھتے ہیں بائیں ہاتھ کی طرف وہاں پر ہم خط لکھنے والے کا نام لکھتے ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا بتایا جا رہا ہے جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے لکھنے کا مقام لکھنا ہے وہ ہم نے دائیں ہاتھ کی طرف لکھنا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ہم از کمرہ جماعت لکھ سکتے ہیں اگر ہم کمرہ جماعت میں موجود ہیں. اور اگر ہم کمرہ امتحان میں موجود ہیں تو وہاں پر ہم از کمرہ امتحان لکھیں گے. اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے. اور اگر آپ جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو جس جگہ پر آپ موجود ہیں جس سٹی میں جس شہر میں موجود ہے آپ نے اس شہر کا نام لکھ رہے راول پنڈی لکھ لیں. پھر اس کے بعد جو ہم نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے. تاریخ کیا ہے 25 مارچ 2020. تاریخ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. 25 مارچ 2020 میں لکھ رہی ہوں. پھر اس کے بعد سب سے ہم نے لکھنا ہے اپنی سرگرمی کی طرف ہم آ جائیں کہ ہم خط لکھ رہے کس کے نام, ہم والد صاحب کے نام جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں. تو آپ اب یہاں پر لکھیں گے القاب میں آپ لکھیں گے پیارے ابو جان. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم السلام علیکم یا آداب بھی لکھ لیتے ہیں. السلام علیکم آداب لکھنے کے بعد جو سب سے پہلے جو ہم جس کے خط لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور گھر میں سب خیریت سے ہیں. اور پھر اپنے بارے میں بھی بتانا ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں. پھر آپ نے خط کے مضمون کی طرف آ جانا ہے کہ خط کا مضمون کیا ہے, خط لکھنے کا پس منظر کیا, ہم خط کیوں لکھ رہے ہیں. تو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ امتحان کے نتیجے کی ہمیں اطلاع دینی ہے. تو آپ اس میں لکھیں گے کہ میں جو ہے وہ جماعت ششم کے جو امتحانات ہے یا جماعت پنجم کے امتحانات جو ہے وہ اس کے سالانہ امتحان ہو چکے ہیں اور اس میں جو ہے وہ میں نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے. آپ نے اپنے والد کو امتحان کے نتیجے کی اطلاع دینی ہے اور وہ آپ نے خود اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. اب آپ بائیں ہاتھ کی طرف آ جائیں گے اور بائیں ہاتھ پر آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے والسلام. شروع میں ہم لکھتے ہیں السلام علیکم یا آداب, لیکن جب ہم خط کا اختتام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لکھتے ہیں بائیں ہاتھ کی طرف والسلام. اور پھر جو خط لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنا نام لکھتا ہے, آپ کا بیٹا یا آپ کا بھانجا یا آپ کی بھانجی یا آپ کا بھتیجا یا جو بھی آپ لکھیں. لیکن یہاں پہ والد صاحب کے نام خط لکھ رہے تو آپ نے لکھنا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اور پھر آپ نے اپنا نام لکھ دینا الف ب جی. شکریہ, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.